ظلم خدا کا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں کہ آپ خود دیکھیں کہ 186 صفحات میں جو آئی ایم ایف سے میری بات ہوئی ورلڈ بینک سے، تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ کے میں نے انہیں کہا تھا جی 3 ارب روپیہ روز کی چوری ہے. وہ تو تھینکس گاڈ کہ وہ 7 ارب 20 کروڑ روپے روز کی چوری نکلی. اچھا 7 ارب 20 کروڑ روز کی ڈیلی کی رشوت ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر. 7 ارب 20 کروڑ روپیہ ڈیلی رشوت اسٹیٹ میں آئی ایم ایف نے رپورٹ دی ہے. 7 ارب 20 کروڑ روپیہ ڈیلی. یہ پاکستان جیسے غریب ملک کی بات کر رہے ہیں ہم. ہاں جی. اب آپ بتائیں کہ 7 ارب 20 کروڑ روپے آخر لیتا کون ہے؟ میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ علی بابا اور 40 چور ہیں. یہ وہ کاری بھیڑے ہیں. یہ وہی علی بابا اور 40 چور ہیں جو بریف کیس اٹھا کے لاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مگر کفر کا نظام دنیا میں کامیاب ہے اس وقت، ظلم کا نظام کہیں کامیاب نہیں. گورنمنٹ نے کیوں ایج دیا ہوا ہے کہ بلڈ ریلیشن کو گفٹ دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں؟ ختم کریں نا. میاں نواز شریف صاحب نے کیوں مریم نواز کو گفٹ دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے اپنی بیٹی کو نیو جرسی میں کیوں گھر لے کے دیا ہے؟ بتائیں نا، مجھے بھی بتائیں نا. یہ بات آؤٹ آف کوسچن ہے. یہ تو وہ پھر ہم کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان کی جس طرح کی بھی خواہشیں پوری کرنی پڑتی ہے. یہ بات بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے. علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا، دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے. پھر ان ممالک میں کل کوئی نون لیگ کا بندہ اب اعتراض نہیں کر سکے گا کہ جی کل ہم نے تو یہ چیزیں نہیں کی، جی عمران خان نے کی، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اس طرح کی باتیں تو اب یہ کرنے کے قابل نہیں. یہ تقریر ریکارڈ کا حصہ رہے گی. انڈائریکٹ ان کا اشارہ وہ امریکہ والے معاہدے پہ ہی تھا کہ وہاں پہ جا کے جو اسرائیل کی انہوں نے مدد کرنی ہے نا، یہ ڈائریکٹ اشارہ انہوں نے وہیں کا تھا، اشارہ کہ کھل کے بھرملا اعتراف کر دیا. اب کل کوئی نون لیگ والا یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکے گا جی عمران خان یہودی ایجنٹ ہے.